جہاں تک بات ہے پنجاب کی حد تک پہلی دفعہ پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ اس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو الیکشن سے پہلے بہت فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، میاں محمد نواز شریف صاحب مائنس نواز شریف کر دیا گیا ہے۔ چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف کو ہوتے ہوئے نون میں سے شین نکل آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ہنگامی طور پہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے حکومت میں آنے سے، بلکہ انہوں نے الٹا میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، تو اس میں جو تذبذب کا شکار تھے اب کافی حد تک چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس میں جو ملک کی بڑی پارٹیاں تھیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ایم کے ایم، چودھری شجاعت حسین صاحب، آئی پی پی اور مختلف جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک بات ہے پنجاب کی حد تک، تو وہاں پنجاب میں ایک نیا اعزاز ملنے جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، محترمہ مریم نواز شریف۔ تو ناظرین، جو آپ نے الیکشن دیکھا تو اس الیکشن کے حوالے سے بڑے کچھ دلچسپ چیزیں ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے، ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے طور پر ہی حصہ لیا تھا، تو 123 نشستیں حاصل کی تھی انہوں نے جنرل الیکشن میں، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے 67 سیٹس حاصل کی تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 44 سیٹس حاصل کی تھی، اور اس کے بعد ایم کے ایم کو 4 نشستیں ملی تھیں، جے یو آئی جو تب متحدہ مجلس عمل کے نام سے میدان میں آئی تھی 13 نشستیں تھیں، اور ایم کے ایم کی جب 4 نشستیں تھیں، لیکن اب 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایز پارٹی حصہ نہیں لیا، اس کو بلے کا نشان نہیں مل سکا تھا، تو وہ ان کو آزاد تصور کر رہے ہیں۔ تو آزاد جو ہیں وہ 101 افراد منتخب ہوئے ہیں، تو اگر اس میں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ دیکھا جائے تو وہ تقریباً 93 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی 30 نشستیں لوز کی ہیں، اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، تو انہوں نے اب اس الیکشن میں 75 نشستیں لی تھی ڈائریکٹ، اور یہ پچھلی مرتبہ سے 8 نشستیں زائد ہیں۔ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 43 نشستیں حاصل کی تھی جنرل الیکشن میں، تو اس مرتبہ 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 11 نشستیں گین کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایم کے ایم ہے، ایم کے ایم پاکستان، اس نے 2018 میں 6 نشستیں حاصل کی تھی، اس مرتبہ 17 نشستیں حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف نے پچھلی مرتبہ 4 تھی، اب 3 نشستیں حاصل کی ہیں۔ تو جہاں تک دیکھا جائے سیاسی جماعتوں کے موقف کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا کہ وہ وزیر اعظم کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حمایت کریں گے، اور یہ حمایت وزیر اعظم کے ووٹ کی حد تک ہوگی، اور اس کے بعد وہ ایشو ٹو ایشو چلیں گے۔ تو اس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ اور ان کا اسپیکر قومی اسمبلی کا مرحلہ آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں جو بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں، اس میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو الیکشن سے پہلے بہت فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، کہ جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے
ان کو خاصی قبولیت حاصل ہے، لیکن جو انتخابی نتائج ہیں وہ بہت ہی حیران کن رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو توقع کی جا رہی تھی اس کے مطابق نتائج نہیں آئے۔ اور اس کا خمیازہ اگر آپ دیکھیں، بینیفیشری جو ہے جماعتیں پاپولیرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف گو انہوں نے نشستیں کم لی ہیں، لیکن ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے، کیونکہ جو کنٹیسٹ ہوئے ہیں لاہور کی حد تک آئیں تو بہت کلوز کنٹیسٹ ہیں۔ 117 سے عبدالعلیم خان صاحب تھے، ان کے مقابلے میں ایک غیر معروف شخصیت تھی، کوئی اتنی معروف سیاسی شخصیت نہیں تھی، وہ تقریباً 8-10 ہزار ووٹوں کی فرق سے یعنی کہ ہارے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خاتون جو جیل سے الیکشن لڑی ہیں حمزہ شہباز کے مقابلے میں، تو وہ بھی بمشکل 1,00,000+ ووٹ لیے انہوں نے، اور حمزہ شہباز شریف بمشکل 5,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور باقی حلقوں میں بھی بڑا کلوز کانٹیسٹ رہا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ ایک پارٹی کو وہ کمپین نہیں کرنے دی گئی یا مشکلات کا شکار تھی۔ اب اس کے دوسری طرف آئیں تو جو سمجھا جا رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز، ایک تو انہوں نے توقع سے کم نشستیں حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب مائنس نواز شریف کر دیا گیا ہے، اور جو کافی عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آگے تھے، اب چاہے وہ لاکھ کہتے رہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی حمایت سے وزیر اعظم بن رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں، لیکن اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف کو ہوتے ہوئے نون میں سے شین نکل آئی ہے۔ اب اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تکلیف اندر رہے گی کہ اگر پارٹی تھی، پارٹی کے قائد کو ہٹا کر آپ اس طرح لائیں گے تو بہرحال جو بھی کریں آپ، اس کا جو نون لیگ ہے وہ بینیفیشری ہرگز نہیں ہے کہ ایک تو یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا بستر ہے، اور اس کو بڑا پھونک پھونک کر چلنا ہوگا۔ ایک بات خوشائند ہے کہ حکومت بننے سے کم از کم جو اضطراب کی کیفیت ہے ملک اس میں سے نکلے گا۔ معاشی معاملات بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں، سٹاک میں مارکیٹ بھی گر رہی تھی، وہ ظاہری بات ہے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تھی سارا کچھ۔ اب چونکہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ KP کے نامزد کر دیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے میاں اسلم اقبال صاحب کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان اس وقت قانون کی نظر میں اشتہاری ہیں، مطلوب ہیں، حکومت کو ان کے غالباً وہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور یہ اشتہاری ہیں، ایبسکانڈر ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی کہ وہ کس طرح الیکشن لڑیں گے، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر اشتہاری کو بنا دیا جائے، جن کی باڈی لینگویج بھی بڑی اسٹرانگ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ مزاحمت پسند بھی نظر آتے ہیں، علی امین گنڈا پور۔ جہاں تک میاں اسلم اقبال کا تعلق ہے وہ بھی اشتہاری ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا بتاتا ہے، کیا ہوگا، اور اس میں کیا کیا معاملات سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہ جہاں اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے وہ ایوان میں بیٹھ کر کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کے مثبت نتائج آئیں گے پاکستان کے لیے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کو نہیں لیں گے۔ اگر ویسے کوئی آزاد امیدوار آنا چاہے جو آزاد حیثیت میں حقیقی طور پر منتخب ہوا ہے اسے لے لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کو نہیں لیں گے۔ تو اس سے ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور امید کرتے ہیں باقی جماعتیں بھی اس کی حوصلہ شکنی کریں گی۔ جو جہاں سے جیتا ہے وہ اپنا سرکاری جو بھی اپنا سیاسی رول ہے وہ کردار ادا کرے اور اب پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ اگر دوسری طرف کچھ لوگوں کو گیلے شکوے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، تو اس کے لیے اب الیکشن ٹریبونل بن گئے ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی
کو آفر کی تھی کہ مل کے حکومت بناتے ہیں KPK میں، تو ادھر دوبارہ گنتی کی وجہ سے جماعت اسلامی کے جو گنتی کے 3 ممبران صوبائی اسمبلی تھے ان کی نشستیں چھین لی گئی ہیں، اور ان کے مقابلے پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ جماعت اسلامی کی نمائندگی ہی اسمبلی میں نہیں رہی تو پھر کاہے کا اتحاد؟ تو اب دیکھنے والی چیز ہے کہ اسی طرح جدھر بھی ری کاؤنٹنگ ہوں گی اور اگر دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کر کے اپنی نشستیں حاصل کریں۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک ہنگامی طور پہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کل رات تک ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی پہلی ترجیح نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف تھی، تو وہ کل جیل میں جا کے چیئرمین PTI سے رابطہ کریں گے، یہ شیر افضل مروت کا کہنا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ یہ بچگانہ بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی مچور سیاستدان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے اور کہاں تک افسانہ ہے، لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی پارٹیاں اپنی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھیں گی، اور جو مبینہ طور پر انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ہے تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے حکومت میں آنے سے، بلکہ انہوں نے الٹا میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو اب بظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار سیاستدان ہیں، تو ان کا یہ جو بھی بیانیہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے دنوں میں کافی چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو وہ پارلیمنٹ میں بینیفیشری کوئی نہیں ہے، کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جو میں ان نتائج کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئے ہیں، جو اب مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 170 نشستیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 160 ہے، اسی طرح مسلم لیگ نواز بھی دعوے کر رہی تھی۔ تو لیکن جو بھی اپنا سرکاری نتائج جو ہیں حتمی اور سرکاری فائنل 47 کے رزلٹ ہیں اس کی روشنی میں فی الحال پارٹی پوزیشن یہ ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انتخابی جو عذرداریاں داخل ہوں گی اس کے نتیجے میں کتنی سیٹوں کا فرق پڑتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آنے والے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔